دوسرا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ کیا روزہ رکھنا سب پر فرض ہے، ضروری ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنا لمبا روزہ ہے، بعض جگہ پہ آج کل 18 گھنٹے یا اس سے اوپر کا ہے مغربی ممالک میں، یا اگر پاکستان وغیرہ انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر موسم اگر دورانیہ کم بھی ہے تو موسم بہت سخت ہے، شدید گرمی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دین تو آسانی چاہتا ہے انسان کے لیے، تو یہ پھر اتنا لمبے وقت کے لیے بھوکا پیاسا رکھنا یہ تنگی میں ڈالنے والی بات نہیں ہے؟ جی صاحب، اصل میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو کہ روزہ فرض ہے تو کن پر فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں جو آیت پڑھی گئی اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ مومن یعنی کہ جو بات ماننے والے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں، ان کے لیے فرض کیا گیا۔ اور پھر آتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کوئی تم میں سے صحت کی حالت میں اس رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ بڑی تاکید ہے، احادیث میں بڑی تاکید ملتی ہے کہ جس شخص نے ایک آتا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بدقسمت ہے، دو شخص بڑے ہی بدقسمت ہیں، کہ ایک وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اور ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کو دیکھا، والدین کو پایا اور وہ جنت میں نہ داخل ہو سکا۔ تو یہ رمضان کے حوالے سے روزہ رکھنے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بہت سخت موسم ہوتے ہیں اور وہاں پہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو دیکھیں قرآن کریم میں تو یہ بھی آیا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد لازماً آسانی آیا کرتی ہے، تو تنگی آنا بھی ضروری ہے۔ انگلش کا جو بڑا مشہور سا محاورہ ہے نو پین نو گین، تو بعض صورتوں میں انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر جب مشکل میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، لیکن آج ڈاکٹرز بھی یہ تجویز کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی صحت اچھی رکھنی ہے، اس کا صرف ظاہری ایک فائدہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی صحت اچھی رکھنی ہے تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی کارآمد ہے۔ اور ریسنٹلی ایک جو تحقیق آئی 2016 میں، ایک جاپانیز سائنسدان ہیں یوشینورو، ان کو نوبل پرائز اس بات کے اوپر دیا گیا کہ انہوں نے کینسر کا علاج تو نہیں دریافت کیا، لیکن یہ دریافت کر لیا کہ کینسر کو وہ سیل جو کینسر پیدا کرتے ہیں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ نقطہ خاص طور پہ بیان کیا، کہنے لگے کہ اگر انسان کی جسم کو روزہ رکھنے کی عادت ڈال دی جائے تو اس کے نتیجے میں جسم میں ایک میکانزم ہے جس کو کہتے ہیں آٹوفیگی، وہ ٹریگر ہو جاتا ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ جب وہ متحرک ہوتا ہے تو جسم کے اندر جو کینسرس سیل ہوتے ہیں، وہ سیل جو کینسر پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، جسم خود بخود ان سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تو روزے کا ایک جسمانی ظاہری سا فائدہ ہے، تو اس کے روحانی فائدے تو بہت زیادہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم بچ جاؤ۔ اب وہ بچنا روحانی بیماریوں سے بھی ہے اور جسمانی بیماریوں سے، یہ ایک بڑی تفصیل چاہتا ہے کہ روحانی بیماریاں کیا ہیں اور جسمانی بیماری سے دونوں طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ روزے کے فوائد میں سے ایک بہت بڑے فائدے ہیں۔ اور بالکل منصور صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اب اگر کسی کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو ظاہری دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لیں، جہاں کوئی محنت کرتا ہے وہیں پر وہ اس کے ثمرات جو ہے حاصل کرے گا، پھل پائے گا۔ کوئی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ جتنی انسان کوشش کرے گا جس بھی معاملے میں ہوگی وہی اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان تکلیف اٹھائے گا تو اس سے خدا تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کو پانے والا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ اور آگے حضور نے اگلے شعر میں فرمایا جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات، اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات۔ تو خدا تعالیٰ کی راہ میں اگر زندہ رہنا ہے، زندگی پانی ہے، تو اس کے لیے تو یہ طریق ہیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ